السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، فیضان سعادت چینل کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں عمدہ بیانات اور دیگر چیزیں پیش کیے جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، جیسا کہ آپ حضرات سب جانتے ہیں، یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے یہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے، جس کو ذوالحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے کے شروع دنوں کی اور بھی فضیلت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی، احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 ایام ایسے فضیلت والے ہیں کہ ان میں جو روزہ رکھتے ہیں تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ان دنوں میں یہ فضیلت ہے۔ راتوں کی فضیلت بتائی گئی، جو آدمی راتوں میں عبادت کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی بھی فضیلت ہے، راتوں کی بھی فضیلت ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جن ایام میں ایک پیغمبر جو جلیل القدر ہیں، اولو العزم ہیں، اور اللہ کے دوست ہیں، جن کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ان پر بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے امتحانات آئے، اور وہ اللہ سے بڑی محبت رکھنے والے، اور اللہ بھی ان سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے دنیا کی کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، کتنی بھی بڑی آزمائش ہو، کتنا بھی بڑا امتحان ہو، آسان ہوتا، مشکل نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی عطا کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے۔ اس وجہ سے وہ سب سہنا ان کے لیے آسان تھا۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ کیسی کیسی آزمائشوں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ واقعات سنانا نہیں ہے، بار بار جو یہ ایام آتے ہیں تو یہ ایام ہمیں یہ پیغام دے کر جاتے ہیں اور ہمیں اس غفلت سے جگا کر جاتے ہیں کہ دیکھو تم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہو، جو اس دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے،
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دنیا میں جتنا ستایا جاتا ہے، جتنا رلایا جاتا ہے، جتنا اسے تکلیفیں آتی ہیں، وہ اتنا مقام پاتا ہے، اتنا نکھرتا ہے، اتنا اللہ کے یہاں مقام اس کو ملتا ہے۔ دنیا میں جتنی راحتیں جسے حاصل ہوتی ہیں، جتنا آرام پاتا ہے، جتنے لذتوں میں اور آرائشوں میں رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، سب بھلا دیا جاتا ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک معیار ہے، اللہ کا یہاں ایک دستور ہے، اللہ کے یہاں ایک قانون ہے، ضابطہ۔ اسی لیے اہل ایمان یہ آزمائے جاتے ہیں، اہل ایمان سے اللہ امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موت کو اور زندگی کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ آخر میں اللہ نے اس مقصد کو بھی بیان فرمایا کہ تم میں ہم آزماتے ہیں، ہم تمہیں امتحان میں ڈالتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، جو عمل اللہ کو پسند آ جائے، جو اللہ کو کیا آ جائے؟ پسند آ جائے۔ ایسا عمل کون کرتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے موت دی ہے، اسی لیے ہم نے زندگی دی ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، دنیا میں بھوک دے کر آزمائیں گے۔ بہت سے ایمان والے جہاں کہیں بھی رہتے ہیں کہ کئی ایسے ایمان والے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں، پانی نصیب نہیں، قطرے قطرے کے لیے ترستے ہیں۔ بچے کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے جسم لگ چکے ہیں، ان کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد کو وہ تازہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر، خندق کے موقع پر، بھوک کی شدت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو وہ اہل ایمان تازہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رکتے نہیں، تھم نہیں پاتے۔ میرے دوستو، اہل ایمان پر آزمائشیں آتے ہیں، ابتلاءات آتے ہیں، امتحانات آتے ہیں۔ والجوع ونقص من الاموال، کبھی مال سے اللہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہمیں کامیابی دے گا، ہمیں راحت دے گا ہمیشہ، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن اللہ اہل ایمان کے مال کو نقصان پہنچا کر آزماتے ہیں۔ من الثمرات، پھلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر ان تمام چیزوں پر جو شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، کسی کے سامنے گلہ نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کو صبر کا پیغام سنا دیجئے، صبر کی بشارت دیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، صبر کرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد کوئی ساتھ عیش ہی عیش، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، اور لذتیں ہی لذتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی سیرت پڑھیے، ایمان والوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ معلوم ہو اور ہمیں راہ معلوم ہو، ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس واقعے سے، اس سیرت سے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑی محبت۔ جو محبت کرتے ہیں وہی ستائے جاتے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چروا رہے تھے. چرواتے ہوئے آپ کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا جس کی زبان سے اللہ کی تعریفی کلمات جاری تھے. آپ کو اللہ سے بڑی محبت تھی. آپ نے اس آدمی کی زبان سے اللہ کے تعریفی کلمات سنے تو اس کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ تم پھر تعریف کرو اللہ کی. چنانچہ اس نے پڑھا اللہ کے کلمات تعریف میں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ان کلمات کو پڑھنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش میں آ گئے اور محبت سے سرشار ہو گئے. کہنے لگے پھر ایک مرتبہ پڑھو. تو اس آدمی نے کہا میں پڑھوں گا لیکن اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھی بکریاں جو میرے پاس ہیں وہ تجھے دے دوں گا، آدھا ریوڑ دے دوں گا بکریوں کا. کوئی ہے ایسا جو اللہ کی صرف محبت میں اللہ کی تعریف کے کلمات کے سننے پر قیمتی بکریاں آدھا ریوڑ دے دے؟ ہمیں اللہ کی محبت میں 1 روپیہ دینے میں ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام آدھا ریوڑ اللہ کی راہ میں دے دیا. پھر کہا پھر پڑھو. تو وہ پھر پڑھا تو کہنے لگا اب کیا دو گے؟ بقیہ جو آدھی بکریاں ہیں وہ دے دوں گا. چنانچہ بقیہ آدھی بکریاں دے دیا. پھر شوق ایسا ہی بڑھتا گیا اللہ کے تعریفی کلمات کو سننے کا، اس لیے کہ محبت تھی اللہ سے. ہر ایک سے ایک محبت ہوتی ہے. ہم کو دنیا سے، مال سے، اولاد سے، دکانوں سے، مکانوں سے، چیزوں سے، دنیا کی راحتوں سے محبت ہے. اس لیے اس پر خرچ کرنے میں ہمیں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو کتنا مال لٹا دیتے ہیں اور صرف رونق بہانے کے لیے، لیکن ذرا کیوں؟ اس لیے کہ اس سے محبت ہے، ہمیں اس سے پیار ہے، اس لیے لٹانا آسان ہے. اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے نبی سے محبت نہیں، دین سے محبت نہیں تو لٹانا مال مشکل معلوم ہوتا ہے. سوالات پیدا ہوتے ہیں، یہ پیسے اگر کسی غریب کو دے تو کیا ہوگا، کسی فلاں کو دے تو کیا ہوگا، ایسے سوالات دین پر کرتے ہیں. دنیا پر جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت سوال پیدا نہیں ہوتا، اس وقت کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. پھر شوق ہوا تو پھر پڑھنے لگا تو کہنے لگا اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا ریوڑ تم نے میرے حوالے کر دیا اور اس ریوڑ کا تم نے مجھے مالک بنا دیا، اب کیا ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس بکریوں کو چروانے کے لیے تجھے آدمی کی ضرورت ہوگی. ہاں، میں ان بکریوں کو چروانے کے لیے تیرا آدمی بن جاتا ہوں. قربان جائیے، ایک نبی کہاں تک اللہ کے کلمات محبت سے سننے پر کہاں تک گئے. مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں جیسی اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی مقام اتنا ہی پاتا ہے. آج ہم پوری محبت سے ان کو یاد کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سورت اتارا، سورہ ابراہیم. آپ کی زندگی کا تذکرہ کیا، کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. اللہ نے آپ کی زندگی کے آزمائشات کو، ابتلاءات کو، امتحانات کو جو آپ پر گزری ہیں، جو آپ کے ساتھ پیش آئی ہیں، اس کو اپنے کلام مجید میں جگہ دیا. کیوں دیا؟ کہ آپ کے پاس دنیا کی حکومت تھی، دنیا کی دولت تھی، دنیا کی کوئی ایسی چیز تھی؟ کچھ نہیں تھا. آپ تنہا ایک آدمی تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے،
اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے، توحید کی بات بتانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اس لیے اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا۔ ایک مرتبہ اللہ نے وحی اتاری حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور وحی اتار کر اللہ نے کہا، اے ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہیں، لیکن احتیاط کرنا اس بات سے کہ جو دل ہے اس دل میں میری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں رکھنا، تبھی تم خلیل بن سکتے ہو، میرے دوست بن سکتے ہو۔ اگر اس دل کے اندر میری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت ہوگی تو تم خلت سے نکل جاؤ گے، یعنی خلیل پن سے نہیں۔ پھر فرمایا ہم بہت کم لوگوں کو چنتے ہیں اپنی محبت کے لیے، اور جب چن کر ان میں محبت ہم پیدا کرتے ہیں تو جب ان کے دل میں محبت اللہ کی آ جاتی ہے تو ایسے لوگ اگر آگ میں بھی ڈالے جائیں تو ان کی محبت دل سے کبھی نہیں نکلتی۔ چنانچہ موقع ایسا ہی آیا، آپ کے لیے موقع ایسے ہی آیا، اسی لیے فرمایا میرے دوستو اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے وفا کر لو، اللہ کی اطاعت کر لو، دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ آج ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی ذات کو جانا نہیں، اللہ کی قدرت کو ہم نے جانا نہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی عظمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات ہمیں معمولی لگتے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے اتارے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ ہمیں معمولی نظر آتا ہے۔ نماز معمولی نظر آتی ہے، قرآن معمولی نظر آتا ہے، سچ بولنا معمولی نظر آتا ہے، دھوکہ نہ دینا، حالانکہ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن امانت داری ہمیں معمولی نظر آتی ہے۔ یہ جتنے نیکی کے کام ہیں جو انسان بلکہ ایمان والوں کے لیے بتائے گئے ہیں، دنیا کی بھی نجات کے لیے، آخرت کی نجات کے لیے، یہ سب معمولی نظر آتا ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی اس وقت پتہ چلے گا میرے دوستو کہ ایک ایک بات جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتا کر گئے اس کی کیا قیمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا رتبہ ہے۔ دنیا کی عزت کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو عزت ہے حقیقی وہی عزت ہے۔ یاد رکھیں ایمان والوں کے لیے دنیا کی ذلت میں ہی عزت ہے، دنیا کی ذلت میں عزت ہے۔ آپ کو بتاؤں دنیا کی ذلت میں کیسے عزت ملی ہے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں جلیل القدر، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے پیغمبر ہیں۔ آپ کی پوری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک پوری غلامی میں گزری۔ غلامی میں نہیں، آپ پر تہمت لگایا گیا، زنا کا تہمت لگایا گیا۔ یہ کتنا بڑا داغ ہے، کتنا بڑا دھبا ہے ایک نبی پر، لیکن یہ ساری چیزیں دنیا کے اعتبار سے ذلت کی ہے۔ لیکن جب پھر قید خانے میں رہے، آپ قید خانے سے آپ آئے تو اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرمائے، کرسی عطا فرمائے، بادشاہ بنے۔ بادشاہ ہی نہیں بلکہ آج تک اللہ نے آپ کا نام زندہ رکھا۔ قرآن مجید میں آپ کے نام سے سورت اللہ نے اتاری، سورہ یوسف کے نام سے۔ حالانکہ پوری زندگی ذلت میں گزری، لیکن حقیقت میں عزت پانے والے کون ہیں؟ پیغمبر۔ جتنے بادشاہ دنیا میں گزرے، فرعون ہے، کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، جس نے دعویٰ کیا فقال انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا پروردگار ہوں کہا۔ جس نے رب کا دعویٰ کیا،
وہ عزت کے مقام پہ تھا، حکومت تھی، تخت تھا، تاج تھا، سونا تھا، چاندی تھی، محلات تھے، نہریں تھے، باغات تھے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھیں۔ مرنا نہیں چاہتا تھا، دریا میں ڈوبنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈوب کر بتایا، غرق ہوا۔ اس کی حکومت کیا کام آئی، اس کا تخت کیا کام آیا، اس کے لوگ کیا کام آئے؟ کچھ کام نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، نہ حکومت تھی، نہ تخت تھا، نہ تاج تھا، نہ کرسی تھی، کچھ نہیں تھی، لیکن اللہ نے آپ کے نام کو زندہ رکھا، آپ کی پیروی پوری انسانیت کے لیے کرنے کے لیے حکم دیا۔ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کا ہم انکار نہیں کرتے، سب نبی کو تصدیق کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ فرعون نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، حکومت تھی، تخت تھا، اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میرے علاوہ کسی کو رب جانتے ہیں، تو ان کو تکلیفیں دیتا، ان کو ستاتا، ان کو مارا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے جا کر پھر نمرود سے کہہ دیا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو تمہیں رب نہیں مانتا، تو اس نے کہا کہ اچھا وہ رب نہیں مانتا تو پھر کس کو رب مانتا ہے؟ وہ اللہ کو رب مانتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی معبود ہے، وہی وحدہ لا شریک لہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس نے دعویٰ کیا، دلیل پیش کیا کہ وہ کیا کرتا ہے تمہارا رب، ایک کو زندہ کرتا ہے تو ایک کو مارتا ہے۔ بات آپ کے سامنے آئی، پھر بھی آپ حضرات کے سامنے اس کا ذکر مناسب ہے کہ اس نے ایک جو آدمی جس پر سزا طے پا چکی تھی اس کو رہا کر دیا، جس پر سزا نہیں تھی اس کو ختم کر دیا، اور کہنے لگا میں نے ایک کو زندہ کیا اور میں نے ایک کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح کہے کہ تو رب نہیں ہے بلکہ اللہ رب ہے، وہی میرے پروردگار۔ دنیا میں جتنے ظالم آئے، جن کے سامنے جو ان کی بات کو نہیں مانا، تو انہوں نے اچھی چیزوں سے، اچھی باتوں سے ان کے ساتھ رویہ نہیں کیا، بلکہ ظلم اختیار کیا، ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایسی نوبت آئی کہ بادشاہ نے آپ کو ختم کرنا چاہا، مٹانا چاہا۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، ان کی قوموں نے جب اللہ کا پیغام ان کے پاس پہنچائے تو ان قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو ختم کرنا چاہا، مارنا چاہا، یہاں تک کہ بعضوں نے تو قتل کر دیا، بعضوں نے آروں سے کاٹا، بعضوں نے بہت ساری تکلیفیں دی اپنے پیغمبروں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ نے آگ سلگائی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، اتنا بڑا میدان جس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے، 1 مہینے تک لکڑیوں کو جمع کیا، پھر جب آگ سلگائی گئی تو 1 مہینے تک آگ سلگتی رہی۔ اب جب آگ تو لگائی گئی، اب ڈالا جائے کیسے؟ اس لیے کہ دور سے ہی وہ آگ کی جو بھاپ ہے آدمی کو ختم کر دیتی ہے، جھلسا دیتی ہے، ڈالنے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تو شیطان آدمی کی شکل میں آیا، کہنے لگا ایک جھولا تیار کرو، اس میں بٹھاؤ اور اس طرح جھولا کر اس میں پھینک دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ کو اللہ سے بڑی محبت تھی،
اللہ پر آپ کا اعتماد تھا، توکل تھا، یقین تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، آپ آگ میں گر گئے، فرشتے بھیجے گئے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، آگ کو بجھانے والے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آ کر کہنے لگے کہ آپ حکم دے دو، ہم اس آگ کو بجھا دیں گے، اس آگ کو ختم کر دیں گے اور ان لوگوں کو بھی پہاڑوں کے درمیان پیس دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہنے لگے کیا تم کو اللہ نے بھیجا ہے یا تم خود آئے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی حالت کو دیکھ کر ہم خود آئے۔ کہنے لگے کیا اللہ تبارک و تعالی میری اس حالت کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ جب سب وہ جانتے ہیں تو میرا اس کے اندر رہنا یا نہ رہنا ان کو معلوم ہے، ان کو اس کی حکمت کا اندازہ ہے، مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو پڑھا وہ کلمہ یہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہتے ہوئے جس کلمے کو پڑھتے رہے وہ یہ کلمہ تھا۔ آج بھی جس بستی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اللہ کا پیغام لے کر گئے تھے، وہ بستی جس کا نام ہے ملک شام، فلسطین ہے، وہاں بھی آج لوگ آگ کی طرح جھلس رہے ہیں، پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی زبانوں پر شکوہ نہیں، شکایت نہیں، نہ حکومت سے ان کو کوئی واسطہ ہے، نہ کسی اور سے کوئی واسطہ ہے، وہ صرف اپنی زبان سے جو کلمہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہی کلمہ ان کے زبانوں پر بھی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے لیے سبق ہے میرے دوستو، ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہم تھوڑا نقصان آ جائے تو گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی پریشانی آئے تو ہم کیا ہے، ہم رونے لگتے ہیں، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے آنکھوں کے سامنے، جس کے باپ کے سامنے، جس کی ماں کے سامنے اپنا بچہ اپنے گود میں اپنی جان دے دے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جو سامنے کھڑے ہیں ان کا گھر گرا دیا گیا، ان کے گھر کو ملیا میٹ کر دیا گیا، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک گھر کے بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت کمائی کی لگتی ہے۔ آدمی پیسہ روپیہ جمع کر کے کیا کرتا ہے؟ اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ رکھ کر اپنے بچوں کے لیے سہارا بناتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی عورت کے لیے سہارا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے بھی چلے گئے اور گھر بھی ختم ہو گیا۔ اب بتاؤ میرے دوستو، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود نہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، رسول اللہ کو چھوڑا، اللہ کے کلام کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ عورتیں قربان جائیں ان ماؤں پر، اس حالت میں بھی اپنے پردے کو نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی۔ آج میرے دوستو ایک نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ایک تسبیح ذکر کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ایک روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ وقتوں پر بار بار تھوڑیوں پر ہاتھ رکھ کر بلایا جاتا ہے کہ آؤ، کامیابی نماز میں ہے، نماز کی طرف آؤ، وہ مشکل ہے ہمارے لیے۔ اب بتاؤ، اللہ کی مدد آئے تو آئے گی، اللہ کی نصرت آئے تو آئے گی میرے دوستو؟ نہیں آئے گی۔ کن چیزوں سے سمجھایا جائے، کس طرح بتایا جائے امت کو؟ کیا یہ امت اس بات کے انتظار میں ہے کہ کوئی فرشتہ اترے گا اور ہمیں بتائے گا؟
کیا یہ امت اس بات کے انتظار میں ہے کہ کوئی اور چیز آئے گی ہمیں نجات دلائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت، ہمارے اعمال ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا ہے، ان حالات کو دیکھ کر ہم یقین پیدا کرنا ہے۔ یہ واقعات جو آپ کے سامنے بار بار اپنی زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں، تو اس سے سبق لینا ہے اور اس سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ سے محبت پیدا کرنا ہے، تبھی نجات ہوگی، ورنہ ہرگز نجات نہیں ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، ان کا توکل ایسا تھا، یقین ایسا تھا جو اللہ پر تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتوں کی مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے کہا، سیدھے آگ سے اللہ نے مخاطب ہوا، کلام کیا آگ سے۔ قلنا یا نار، اللہ نے، ہم نے کہا اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ایسے ہیں جیسے بازار میں آپ کھیل رہے ہیں، جیسے ادھر سے ادھر چل رہے ہیں، ادھر سے ادھر چل رہے ہیں، لیکن آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے، آپ کے جسم کو دھکا نہیں لگا، آپ کے کپڑوں کو نہ جلایا، آپ کے جسم کو نہ جلا سکی۔ کیوں؟ آگ کس کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ پانی کس کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ہوا کس کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ چھری کے اندر تیز پن ہے لیکن چل نہیں سکتی اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ باتیں ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر دنیا کی چمک دمک اور رونق کا ایک پردہ پڑ چکا ہے، جس پردے کی وجہ سے اللہ کی یہ ساری باتیں ہمارے لیے اس پردے کے آڑ بن چکے ہیں، اور وہ وہیں سے وہیں نکل جاتے ہیں، دل میں نہیں اترتی۔ دل میں اتارنا ہے میرے دوستو، زندگی کا رخ بدلنا ہے۔ اگر اب بھی اگر رخ نہیں بدلے تو بتاؤ ایسی کون سی گھڑی نہیں آئے گی جو ہمارے رخ کو بدلے گی؟ ہم ہی کو بدلنا ہے۔ وقت پر وقت گزرتا جا رہا ہے، حالات پر حالات آتے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے والے چلے گئے اور دنیا میں ذلت پانے والے ذلت پا گئے، عزت پانے والے عزت پا گئے۔ یاد رکھو، دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ان کو محبت سے یاد نہیں کرتا، کوئی بھی عزت سے یاد نہیں کرتا، کوئی عزت سے ان کو پکارتا نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس حکومت ہے، دولت ہے، تخت ہے، تاج ہے، محلات ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوئی عزت سے پکارتا نہیں ہے۔ اگر عزت تخت پر ہوتی، حکومت میں ہوتی تو وہ لوگ عزت پاتے، لیکن عزت نہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہے عزت؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے ان کو عزت دی، مقام دیا، رتبہ دیا۔ اس لیے اللہ کو اپناؤ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کو قریب کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو اپنانے کا مہینہ ہے میرے دوستو۔ اسی لیے اللہ نے اس مہینے میں حج جیسا فریضہ اللہ نے امت مسلمہ پر عائد کیا۔ اسی مہینے میں حج کے فریضے کو ادا کر کے اپنے سارے گناہوں سے معافی تلافی کر کے آتے ہیں، اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، تاکہ ایک نئی زندگی گزارے، نیا زندگی کا آغاز ہو، یہاں سے نئے اعمال ہو، نئے کردار ہو، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا انہیں احساس ہو۔ تو آگ سلامتی والی بن گئی۔ یونس علیہ السلام پیغمبر ہیں، مچھلی ہے، مچھلی کو حکم دیا کہ اس پیغمبر کو ہضم نہیں کرنا، نگلنا نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی چیز پیٹ کے اندر جاتی ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے، وہ نگل جاتی ہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو نگلنا نہیں،
اپنی غذا نہیں بنانا بلکہ حفاظت کرنا ہے. ابراہیم حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، حفاظت میں ہیں، ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان کلمات میں بڑی طاقت ہے میرے دوستو. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کلمات میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، صرف دنیا کے پاور کو پاور جانتے ہیں. اللہ کے ان کلمات میں بڑا پاور ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی لاتی ہے، اس آگ میں ڈالتی ہے. کسی نے کہا چڑیا سے تیرے اس چھوٹے پانی سے تیرے منہ میں پانی کا کیا قطرہ آتا ہے؟ وہ کہنے لگی کل قیامت کے دن میں بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دوں گی کہ آگ کو بجھانے والوں میں میں بھی تھی، آگ لگانے والوں میں نہیں تھی. دنیا میں آگ لگانے والے مل جاتے ہیں، آگ بجھانے والے نہیں ملتے میرے دوستو. ہاں، آگ لگانے والے پسند نہیں ہے اللہ کو، آگ بجھانے والے اللہ کو پسند ہے. اللہ نے اس آزمائش سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دنیا کے اندر جو ایمان والے ہوتے ہیں ان پر تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، راحتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اس لیے کہ دنیا کس کا نام ہے؟ راحت کا نام نہیں ہے، آرام کا نام نہیں ہے. یہاں کی تکلیفوں کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے. کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا کہتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم سے بڑے بڑے پیغمبر ستائے گئے، تکلیفیں اٹھائے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر، آپ کو جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، نہ جانے کیا کیا ان کی زبانوں میں آتا تھا، وہ سب کہتے گئے. آج بھی دنیا خاموش نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کا مذاق اڑاتے ہیں. خود ہم دین میں رہنے والے، ہم کو دین معلوم نہیں ہے، جس وجہ سے دین کی بعض باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم خود دین پر شک کرنے لگتے ہیں، شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ہمارے دین کے اندر، ایسا کیوں ہے ہمارے شریعت کے اندر، ایسا کیوں ہے ہمارے اسلام کے اندر.